ہر انسان کے اندر کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں۔ اچھی عادتیں تو ٹھیک ہے، لیکن بری عادتیں انسان کو اس طرح تباہ کر دیتی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ایک دن میں تباہ نہیں کرتی، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی خوشی، سکون اور عزت اور اندر کا اعتماد ختم کر دیتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی سکون ختم ہو چکا ہے تو شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک وارننگ ہے۔ میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ ان عادتوں کے بارے میں بتاؤں گی جو انتہائی خطرناک ہیں اور ہمیں اندر ہی اندر سے ختم کر رہی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ بہت آسان ہے ان عادتوں سے پیچھا چھڑانا، لیکن اگر ہم تہیا کر لیں یا ہم ڈٹ جائیں کہ ہاں ہم نے ٹھیک ہونا ہے اور ہم نے اپنے اندر سے اس عادتوں کو ختم کرنا ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عادت کی جو لاکھوں لوگوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے، اور وہ عادت ہے ہر وقت منفی سوچنا اور خود کو کمزور سمجھنا۔ یہ انتہائی خطرناک عادت ہے۔ آپ میری بہنوں، اگر آپ کے اندر بھی یہ آتے ہیں تو اپنے اندر سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان میں ایسی عادتیں ہوتی ہیں، میں بھی شروع میں ایسے ہی تھی، میں بھی کبھی نہ کبھی منفی سوچ میرے اندر بھی آئی ہی جاتی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ پہ بہت حد تک کنٹرول کیا اور اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کیا۔ آپ بھی کوشش کر کے ختم کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی پرسکون بنا سکتی ہیں۔ ہر وقت منفی سوچنا اور خود کو کمزور سمجھنا یہ انتہائی غلط عادت ہے اور خطرناک بھی ہے۔ اس لیے انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے، اور ایسا انسان نہ تو ترقی کر سکتا ہے، نہ خود خوش رہتا ہے، نہ ہی یقین کریں دوسروں کو بھی خوش نہیں رہنا دیتا۔ یہ عادت خطرناک کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب انسان ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زندگی خراب ہے، میرے نصیب میں خوشی نہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، فلاں کے پاس وہ چیز ہے میرے پاس نہیں، میں اچھی شکل نہیں ہے میری، یا میری کوئی عزت نہیں کرتا، تو یقین کریں یہ بہت ہی منفی سوچ ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ الفاظ حقیقت بننے لگتے ہیں۔ جیسا انسان، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا سوچیں تو اچھا ہی ہوگا۔ اس لیے جب ہم یہ سوچتے رہیں گے تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور یہ بہت ہی خطرناک عادت ہے۔ اگلی جو عادت ہے وہ ہے اوور تھنکنگ۔ جی ہاں، اوور تھنکنگ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ باہر سے انسان ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے یقین کریں ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، دل بے سکون رہتا ہے اور دماغ کبھی خاموش ہی نہیں ہوتا۔ طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، منفی سوچیں، اور جو ہونا ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں، اس کے بارے میں بھی انسان سوچتا رہتا ہے اور خود کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ یہ سب اوور تھنکنگ ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے آپ کو اس عادت سے بچاؤ۔ اوور تھنکنگ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے اور بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ایسی سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور ایسا بالکل بھی غلط نہ سوچیں۔ ہمیشہ اچھا سوچیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ مجھے یہ سب بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں اور اپنے اندر سے اوور تھنکنگ جو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اور اگر آپ برا سوچیں گے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسا سوچو ویسا ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ برا سوچیں گے تو پھر آپ کے ساتھ برا ہی ہوگا۔ اگلا جو نمبر ہے دوسروں سے کمپیریزن کرنا۔ جی ہاں، آج کل سوشل میڈیا نے لوگوں کو ناشکرا بنا دیا۔ جی ہاں، ہم سارے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بس خیالوں کی دنیا میں آپ یقین کریں کھوئے رہتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی، کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی، کاش یہ ہوتا۔ اس میں ہم یہ جو کاش ہوتا ہے نا، یہ ہمیں ناشکرا بنا دیتا ہے۔ اسی پہ خوش رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے
یہ کہنا کہ ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھتے رہنا، اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنی زندگی سے ناراض رہتے ہیں۔ ناراض رہنا مطلب ناخوش رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے ہیں، میرے پاس نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نہیں، وہ اچھا پہنتی ہے، اچھا کھاتی ہے۔ تو یقین کریں ایسا سب کچھ چھوڑ دیں۔ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو دیا ہے، اس لیے دوسروں کی طرف دیکھ کے ایسی باتیں یا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، کمپیریزن کرنا بہت غلط بات ہے، اور یہ آپ کو عادت پریشان رکھتی ہے۔ آپ اس سے خوش نہیں ہوتے، آپ ہمیشہ سوچوں میں گم رہتے ہیں، کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہو، میں بھی ایسا کر سکتی ہوں یا مجھے بھی ایسا ہی ملے۔ اس لیے دوسروں سے کمپیریزن کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کے اندر بھی ایسی آتے ہیں، تو اللہ کے واسطے ان کو فوراً ختم کر دیں۔ چلے اب چلتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی کہ جب میں ریکارڈنگ کرتی ہوں تو میرے سانس کی بہت آواز آتی ہے، تو میری بہنوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے سانس کا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے میرا سانس جو ہے وہ اس کی آواز آپ تک پہنچتی رہتی ہے، تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت کرتی ہوں، کیونکہ میں اپنی ایک پرانی ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں مجھے فیل ہوا، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی فیملی کو یہ بات بتا دوں۔ تو اگر میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا واچ ٹائم پورا نہیں، تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو پوری واچ کیا کریے، اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کرے، تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے اور آپ اس مشکل میں میرا ساتھ دیں، اور میرے چینل کو گرو کرنے میں بھی ایسے ہی گرو کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ تو کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اگر ہم کسی کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ تو چلے ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں، خود کو اکیلا سمجھنا۔ اگلی جو عادت ہے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ ہم خود کو اکیلا سمجھنا۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ شیطان انسان کو یہی محسوس کرواتا ہے کہ تم تو اکیلے ہو، تمہیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، تمہاری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اس کے دماغوں میں غلط خیال آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ہمیں شیطان ہی ورغلاتا ہے اور ہمیں محسوس کرواتا ہے کہ تم اکیلے ہو، تم تو بس ایسے ہی ہو، تمہارا تو سب مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، کہ کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں یا کہیں بھی چلے جائیں، اللہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ کے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے یہ منفی سوچ اپنے دماغ سے، ذہن سے نکال دیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں میں اکیلا نہیں ہوں، سب سے بڑی جو ذات ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سمجھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے جو آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گی، وہ ہے ذات اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان کا حل کیا ہے۔ ان عادتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت آسان حل ہے، بہت ہی زیادہ۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو یقین کریں آپ بالکل مجھے دعائیں دیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں بھی سکون اور خوشی دیکھیں گے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کے ہنسی زندگی اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو چلیں، سب سے پہلا حل کیا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں۔ جب آپ اس کنڈیشن میں ہوں تو اللہ کی طرف چلے جائیں۔ جب آپ کا دل بے سکون ہو تو دنیا نہیں، اللہ سکون دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے تعلق قائم رکھو، اور ہر مشکل میں اس سے مدد مانگو، کسی انسان سے نہیں، کیونکہ کوئی انسان آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا میری بہنوں، تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ وہ تو صرف آپ کو تسلی ہی دے سکتا ہے، اور وہ بھی کوئی ایسی نہیں جیسے کہ صرف مسئلے کا حل نہیں بتا سکتا۔ وہ مسئلہ صرف آپ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی ہر مشکل پریشانی اللہ سے شیئر کریں، اللہ کو بتائیں، اور کسی سے جتنا ہو سکے اللہ کی طرف نماز، قرآن اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے قرآن پڑھیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے قرآن صرف کتاب نہیں، یہ ہمارے دلوں کی شفا بھی ہے۔ اس لیے جب پریشان ہو تو قرآن پڑھنا یا سننا شروع کر دیں۔ آپ دیکھنا کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ قرآن سے دوستی کر لیں، اور جتنا ہو سکے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔
اور خود سے محبت کریں. ہر انسان امپرفیکٹ ہے. آپ کو ہر وقت ہونے کی ضرورت، اویلیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی پرفیکٹ نہیں، ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اس لیے آپ بھی خود کو کمتر سمجھنا چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ آپ سب سے زیادہ بہتر ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. خود سے پیار کریں اور جب آپ خود کو عزت اور محبت دیں گے تو دوسرے بھی آپ سے محبت کریں گے اور آپ کو عزت دیں گے. اس لیے خود سے محبت کرنا سیکھیں. اگر آپ اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر سے بے سکونی ختم ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اہمیت دیں، اپنے آپ کو عزت دیں. تو یقین کریں آپ خود دیکھیں گے دوسرے بھی آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے. سوشل میڈیا دیکھنا کم کر دیں. ہر چیز جو آن لائن نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. اس لیے یہ کہنا کہ کیونکہ اس میں زیادہ بناوٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا سے دور ہو جائیے. سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں. ہر دیکھنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی، یہ سب بناوٹ ہے. اس لیے اس کو دیکھ کے اپنا آپ خراب نہ کریں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. یہ تو ایک ہمیں دکھانے کے لیے ایک بناوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے. اس لیے سوشل میڈیا جتنا ہو سکے کم کریں. اگر کم نہیں کر سکتے تو اس کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں. شکر ادا کریں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پہ راضی رہیں. ناشکری نہ کریں. اللہ کو ناشکری پسند نہیں. آپ کے پاس جو ہے بس اسی پہ گزارا کریں، اسی میں خوش ہو جائیں. کسی اور کا خواب آپ کا نہیں ہو سکتا یا کسی اور کی چیز آپ کی نہیں ہو سکتی. اس لیے اسی میں رہیں اور اسی میں شکر ادا کریں. کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی جنگ دوسروں سے نہیں، اپنے ہی دل اور دماغ سے ہوتی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں. اور اسی جنگ میں لوگ